رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلِ دین مدد کعبہ ایماں مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر لائق صد احترام برادر محترم حضرت علامہ حافظ سید یعقوب علی صاحب قادری رضوی، جملہ علماء کرام، سادات کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، حضور رحمت عالم جان عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان کہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 18واں سالانہ جشن یاد شہدائے کرب و بلا کی یہ چھٹی نشست ہے جس میں سے یہ میرے لیے پہلی نشست ہے، اس لیے کہ 18 سال سے ہم کبھی 3 روزہ کبھی 5 روزہ پروگرام کرتے رہے اور گزشتہ 2 سالوں سے الحمدللہ 10 روزہ پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے۔ پہلے دن سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثنا خان رسول جناب قاری عبدالسلام رضوی صاحب سے آپ نے سماعت کیا۔ دوسرے دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے بہترین نقیب اہل سنت حضرت مولانا حافظ غفران احمد اشرفی صاحب سے آپ نے سماعت کیا۔ تیسری نشست سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے
حضرت برادر گرامی جناب حافظ مقصود اشرف صاحب اشرفی سے آپ نے سماعت کیا، اور چوتھی نشست حضرت مفتی محمد رضا مرکزی رضوی صاحب سے آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سماعت کی، ان سے سماعت کیا، اور آج یہ 5ویں نشست ہے، اور اب 5 سے لے کر 11 تک آپ کو مجھے برداشت کرنا ہے۔ بس یہ ذکر اہل بیت کی محفل میں ہم اور آپ اس لیے آ جاتے ہیں کہ کربلا والوں کا ذکر کر کے اپنی کھوٹی قسمت کو کھری کر لیں۔ خدا کی قسم، دنیا میں جتنے واقعات ہیں، ہر واقعے کا تذکرہ واقعہ ہونے کے بعد کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ واقعہ ہونے سے پہلے اس کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ پیشین گوئی کی جاتی ہے، پیشین گوئی میں اور تذکرے میں فرق ہے۔ جب پیشین گوئی ہوتی ہے تو پیشین گوئی کرنے والا پیشین گوئی کرتا ہے، اور سننے والے سنتے ہیں اور حیرت اور استجاب میں ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن تذکرہ اور وعظ جب ہوتا ہے تو سننے والا سن کر صرف حیرت و استجاب میں ڈوبتا نہیں، بلکہ اس واقعے کا وہ مشاہدہ کر کے روتا ہے، اور تذکرہ کرنے والا بھی تذکرہ کر کے روتا ہے۔ ایک مثال آپ کو دوں، میں بھی گفتگو شروع نہیں کی، میں نے صرف بس ایک اشارہ میں آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ آج کا میرا عنوان یہ پہلی نشست میں عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت قرآن سے اور قرآن میں، یہ عنوان آج میرے لیے ہے جو آپ نے دیا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد مرکز پر چونکہ جمعہ بھی ہے تو تعظیم اہل بیت اور سواد اعظم، یہ 2 عنوانات، حالانکہ میں 2 تقریریں دوپہر میں کر کے آ چکا ہوں الحمدللہ، یہ تیسری ہے اور چوتھی بھی ہے، لیکن آپ کو 4 نہیں سنانا ہے، میں نے آپ کو صرف 2 ہی سنانا ہے۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کے بعد کی نشست میں بھی حاضر ہوں گے، لیکن آپ کی بہت توجہ چاہتا ہوں، اپنے بیگانے سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی واقعات ہیں ان کی پیشن گوئی ہوتی ہے، تذکرہ نہیں ہوتا، اس پہ واعظ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ پیشن گوئی اور واعظ میں فرق یہ ہے کہ جب پیشن گوئی ہوتی ہے تو انسان اس کو سن کر حیرت و استجاب میں ڈوب جاتا ہے۔ جیسے ایک پیشن گوئی میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور میں بھی مرنے والا ہوں، صحیح ہے یہ بات؟ اس میں کوئی شک ہے؟ نہ آپ روئے نہ میں رویا، نہ آپ پر کوئی اس کا بہت زیادہ کوئی اثر ہے نہ مجھ پر کوئی اثر ہے، بھئی صحیح ہے، مرنے والے ہیں۔ یہ ہے پیشن گوئی، یہ ہے ایک بات کی اطلاع، یہ ہے آنے والے واقعے کی خبر۔ لیکن اگر اس وقت یہاں بیٹھ کر کے ایک حادثہ جو بیت المقدس میں پیش آیا چند دنوں پہلے کہ ایک ننھے سے بچے کو ماں کی گود سے لے کر اس کی کھوپڑی میں جو ہے وہ گولی ڈال دی گئی، تو بتائیں لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ ابھی آپ محسوس کر سکتے ہیں، دل سینے کے اندر گشت کرنے لگتا ہے، آنکھیں برس پڑتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، یہ واقعہ ہونے کے بعد بیان ہوا تو اس کا اثر یہ ہے، اس لیے کہ یہ تذکرہ ہے اور آپ مرنے والے ہیں، ہم مرنے والے ہیں، یہ پیشن گوئی ہے۔ تو دنیا میں جتنے واقعات ہیں جو بعد میں ہونے والے ہیں ان کی پیشن گوئی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر قیامت سے پہلے عورتیں کپڑے پہن کر ننگی رہے گی، یہ پیشن گوئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے جب بیان کیا وہ صحابہ کو حیرت ہوئی، یا رسول اللہ کوئی
کپڑے پہن کر کے ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے باریک اور پتلے لباس عورتیں پہنے گی کہ کپڑے پہن کر بھی ان کا جسم نظر آئے گا. یہ ہے پیشن گوئی. لوگ حیرت میں ڈوب تو گئے لیکن اس وقت کوئی رویا نہیں. اس وقت کسی کے اوپر وہ اثر نہ ہوا جو کسی حادثے کے بعد اثر ہوتا ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل اس طرح کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہے. لیکن اب آ جائیں آپ اور آپ کو پتا چلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر اللہ اکبر, میرے مولا حسین کی پیدائش کا دن آتا ہے. اس دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو دینے والا رسول, کائنات کو دینے والا رسول حجرہ فاطمہ میں ہاتھ پھیلا کر یوں داخل ہوتا ہے. کائنات کو دینے والا رسول. اگر آپ محسوس کر سکتے ہیں عظمت اہل بیت کو تو محسوس کریں. کائنات کو دینے والا رسول حجرہ فاطمہ میں یوں ہاتھ پھیلائے داخل ہوتا ہے, جبکہ اس رسول نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے. یہ ہمارے رسول کی شان ہے. اور ہم تو سب کی عظمت سے پہلے نبی کی عظمت مانتے ہیں, اور جس کو بھی عظمت والا مانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں. اور جو حضور سے جتنا قریب ہے, حضور سے جو جتنا قریب ہے اس کو اتنا بزرگ مانتے ہیں. حضور ایک سورج ہیں, آفتاب نبوت, اس کے ارد گرد دو مستقر میں ستارے گشت کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. اس لیے کہ ستاروں نے خود چمکنا ہی نہیں ہوتا ہے. ستارے سورج سے نور لیتے ہیں اور چمکتے ہیں, تو انہوں نے چمکنا نہیں ہوتا ہے. تو سورج آفتاب نبوت کے ارد گرد دو مستقر میں ستارے گشت کر رہے ہیں. ایک گھر کے اندر کے محور میں گشت کر رہے ہیں اور ایک گھر کے باہر کے محور میں گشت کر رہے ہیں. اور جو محور کے گھر کے اندر کے محور میں گشت کرتے ہیں آفتاب نبوت کے گرد, انہی کو اہل بیت کہتے ہیں. اور جو باہر سے گشت کرتے ہیں انہی کو صحابہ کہتے ہیں. تو یہ بھی وہیں سے چمکے, یہ بھی وہیں سے چمکے. اس لیے اہل سنت کا امام بول پڑا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنی تمہید میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حجرہ فاطمہ میں جس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا, ہاتھ پھیلانا تو دور کی بات ہے, زبان سے بھی کبھی کسی سے پانی نہیں مانگا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی, یہ پوری 63 سالہ زندگی کا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز ہے کہ حضور نے کبھی کسی سے پانی تک نہیں مانگا. اور اپنا چابک اگر زمین پہ گر گیا تو اللہ کے حبیب اونٹنی سے نیچے اترے, گھوڑے سے نیچے اترے, اور حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا, اور آقا علیہ السلام نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں. یہاں پر مجھے حضرت فرید الدین عطار یاد آتے ہیں اور ان کی بڑی پیاری بات یاد آتی ہے. بہت توجہ سے سننے کی بات ہے. میں اپنی گفتگو سے ہٹوں گا نہیں انشاءاللہ, اور میں تمہید کے بعد اپنے عنوان پر ضرور آؤں گا. حضرت فرید الدین عطار سے کسی نے پوچھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ ان کے گھر میں مہینہ مہینہ بھر تک چولہا نہیں جلتا تھا, اور ان کے پیٹ پر ایک نہیں بلکہ کبھی 2 کبھی 3 پتھر ہوتے تھے. تو یہ امام الانبیاء ہے, نبیوں کا امام ہے, جبکہ اہل سنت کا یہ دعویٰ ہے کہ اور نبیوں کے اندر جتنی صفات تھی وہ ساری صفات محمد الرسول اللہ میں سمٹ آئی ہے. تو جناب عیسیٰ کی صفت سمٹ آئی, یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہاتھ اللہ نے دیے ہیں تو کٹورے سے پانی پینے کی ضرورت کیا ہے. ان کا زہد یہ تھا, انہوں نے کٹورا بھی صدقہ کر دیا. تو زہد جناب عیسیٰ کا تو آ گیا, موسیٰ کا جمال بھی دیکھ رہے ہیں, جلال بھی دیکھ رہے ہیں, آدم کی صفوت بھی دیکھ رہے ہیں, اور نوح کی شجاعت بھی دیکھ رہے ہیں, حسن یوسف کو بھی یہاں سجدہ ریز دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت داؤد, حضرت ایوب, حضرت سلیمان یہ سب مالدار ہوئے تھے, یہ اور بھی انبیاء مالدار ہوئے تھے, تو کیا بات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مالدار کیوں نہیں ہے؟ سلیمان اور داؤد تو بادشاہ ہوئے تھے, تو یہ بادشاہ کیوں نہیں ہے؟
یہ تو الگ عنوان ہے کہ وہ بادشاہ کیوں نہیں ہے، اور وہ تو بادشاہ ہیں اس لیے ہیں کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ لیکن بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، جیسے سوال کرنے والا ہوتا ہے جواب ویسے ہی دیا جاتا ہے۔ حضور بادشاہ ہیں، اس کے لیے کروڑوں دلائل موجود ہیں، میرے ذہن میں اس وقت تو کم سے کم درجنوں تو دلائل آ رہے ہیں، لیکن میں اس پر نہیں جاؤں گا۔ نہ اختیارات مصطفیٰ میرا عنوان ہے اور نہ آج اس پر گفتگو کرنی ہے۔ میں تو اپنے سامعین سے آج صرف ان کی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ اسی پر کربلا کی بنیادیں آئندہ عناوین اسی پر قائم ہوں گے جو آج کا عنوان ہے۔ حضرت فرید الدین عطار سے کسی نے سوال کیا کہ تمہارے پیغمبر بظاہر بادشاہ نظر نہیں آتے، حضور بادشاہ ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لیکن یہ تو ان کے لیے جو عقیدت مند ہیں، جو ظاہر دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا نبیوں کا نبی غریب ہے محمد عربی، ان کی امی سو کے ٹکڑے کھاتی ہے اور محمد الرسول اللہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ تو اب آئیے وہ رسول جس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ آپ ابھی بڑھ کر کے اندازہ کریں گے کہ کسی سے کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے کسی سے کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ حضور علیہ السلام کو جب غریبی کا تانا دیا گیا تو آخر اللہ نے جس کو محبوب اکبر بنایا ہو، محبوب اعظم بنایا ہو، پھر اس کو غریب کیوں رکھا؟ تو حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں کیا تو نے کبھی کوئی بارات بھی جاتے دیکھی ہے؟ کبھی تو نے کوئی بارات بھی گزرتے دیکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھی ہے، اس لیے کہ ہر دور میں اہل ایمان اور اہل عقیدہ کی بارات نکلتی ہے، کیونکہ بارات شریفوں کی نکلتی ہے، بارات شریفوں کی نکلتی ہے، اور بارات نکالنا ایک اچھا کام ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو۔ جو بیچارے بارات اور سہرے کی مخالفت کرتے ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ شرافت کی نشانی ہے کہ بھئی کس کا بیٹا اور کس کے گھر جا رہا ہے، اس لیے کہ شریفوں کے نکاح بارات کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ رات کی تاریکیوں میں چھپ کر نہیں ہوتے۔ اسی لیے تو محمد الرسول اللہ کا جو پہلا نکاح تھا وہ بارات کے ساتھ تھا۔ آگے ابو بکر صدیق، ابو طالب، جناب عباس، جناب حمزہ، یہ سب چل رہے تھے، گویا کہ یہ تو ظاہر میں لوگ چل رہے تھے، لیکن کوئی ایمان کی آنکھ سے تصور کرے تو آگے فرشتوں کا سردار جبریل چل رہا۔ تو نے کسی کی بارات دیکھی ہے؟ اس نے کہا دیکھی ہے۔ کہا سر پہ صحرا ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ سر تاپا ہوتا ہے؟ کہا ہاں ہوتا ہے۔ بارات گھوڑا بھی ہوتا ہے، گھوڑے پہ بیٹھتا ہے دولہا، اونٹ پہ بیٹھتا ہے، کبھی پیدل بھی ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ اور دولہا جب نکلتا ہے ماں کے گھر سے، باپ کے گھر سے، امی پیسے نکالتی ہے اور یوں ڈالتی ہے، اور یوں ڈال کر اس کو پتا ہے میرے شہزادے کی شادی ہے، اس کو آج ضرورت بہت ہے پیسوں کی، لیکن وہ اس کو نہیں دیتی بلکہ کسی فقیر کو دیتی ہے۔ اس کو دینا ماں کی ممتا کی غیرت کے خلاف ہے، کیونکہ جس کے سر سے اتارا جاتا ہے، اتارا اس کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا بلکہ قلاش فقیر اور محتاج کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے نا، تاکہ وہ آج خوش ہو جائے، مالدار ہو جائے، اس کو خیرات مل جائے۔ تو غریب تکتے کھڑے ہوتے ہیں، پھر بہن آتی ہے، میری باری آئی تو پھر کوئی فقیر دیکھتا ہے وہ بہن آئی ہے تو اس نے یوں کیا اور یوں اتارا اور یہ کسی کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ جب دولہے کی بارات نکلتی ہے تو گھر کے ساری عورتیں، مرد، بھائی، بھتیجے، بھانجے، بابا، دادا، نانا، سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ یوں صدقہ اتارتے ہیں اور کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں، لیکن اس دولہا کو کوئی نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ محبت کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس کے ہاتھ میں رکھا جائے۔ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو لوگ کہیں گے یہ محبت نہیں ہے بلکہ سیاست ہے، یہ محبت نہیں بلکہ تجارت ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ رحمت فرمائے فرید الدین عطار کے مزار پہ، فرمایا تیرے گھر سے بارات بار بار نکلتی ہے لیکن قدرت نے
صحرا سے ایک بارات نکالی، وہ معراج کے دولہا کی بارات تھی۔ زمین سے لے کے آسمان تک، عرش سے لے کے فرش تک، شرق سے لے کے غرب تک، پوری کائنات کو رکھ کر محمد پر یوں صدقہ کیا۔ یوں نثار کیا اور جو ضرورت مند کھڑے تھے سب کی جھولی بھر دی۔ داؤد و سلیمان کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو تاجدار بنا دیا، ان کے ہاتھ میں رکھتا تو یہ محبت کی غیرت کے خلاف تھا، اس لیے ان کو وہ نہیں دیا، کیونکہ صدقہ جس کا ہے اس کے ہاتھ میں نہیں دیا، جس کا صدقہ اس کے ہاتھ میں۔ اس لیے جس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا وہ حجرہ فاطمہ میں یوں ہاتھ پھیلا کر جاتا اور کہتا ہے بیٹی صرف میرے نواسے کو نہیں بلکہ میرے بیٹے حسین کو میرے ہاتھ میں۔ گویا کہ فاطمۃ الزہرا کے سامنے حسین مانگنے کے لیے، فاطمۃ الزہرا کے سامنے حسین مانگنے کے لیے نبیوں کا امام اپنے ہاتھ پھیلاتا، میری بیٹی وہ میرا نواسہ نہیں بلکہ میرا بیٹا بھی ہے، میرے بیٹے کو میرے ہاتھ میں لیا۔ بیٹی اور باپ کے جذبات اور محبتوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایسے میں حضور نے مولا حسین کو دیکھا، حسین نے حضور کو دیکھا۔ یہ پہلی ملاقات ہے نانا اور نواسے کی۔ حضور کے ہاتھ میں حسین ہے، اس کو یوں کہیے ایک چاند پر دوسرا چاند، ایک چاند پر دوسرا چاند، ایک قرآن پر دوسرا قرآن، ایک مصحف پر دوسرا مصحف، بلکہ یوں کہیے رسالت پر امامت جلوگر ہو گئی، رسالت پر امامت جلوگر ہو گئی۔ چراغ کی لو کسی نے روشن کر دی اور گویا کہ آمنہ کے لال کے ہاتھ میں، آمنہ کے لال کے ہاتھ میں فاطمہ کا لال ہے۔ حضور نے دیکھا، لبوں پہ تبسم، میری بیٹی کو دوسرا بیٹا انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر بن کر آ گیا۔ حیرت ہے۔ اہل بیت کا ذکر قرآن سے قرآن میں نے یہ جو جملہ کہا کہ فاطمہ کے گھر میں حسین انا اعطینا کل کوثر کی دوسری تفسیر بن کر آ گیا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو مکے کے گنڈے اور اوباش آپس میں باتیں کرنے لگے، اب محمد سے کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ توجہ کریں آپ، محمد سے کسی فکر کی ضرورت نہیں، ایک کتنی محنت کر لیں، اس لیے کہ اب اس کو تو کوئی بیٹا ہی نہیں، اور جس کو بیٹا نہیں اس سے کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس دن موت آئے گی اس دن ان کا مشن ختم ہو جائے گا، نہ محمد رہیں گے، نہ ان کا گھر رہے گا، اور نہ ان کا مشن رہے گا۔ یہ بات گشت کرتے کرتے حضور کے کان تک آئی۔ جب حضور کے کانوں تک یہ بات آئی تو اللہ نے قرآن میں ایک سورت نازل فرمائی جس کی پہلی آیت میں نے پڑھی، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے، تو انا اعطیناک الکوثر، اعطیناک الکوثر، اس کی بھی 70,000 تفسیر ہے۔ ظاہری معنی میں کسی نے کہا نہر کوثر، کسی نے کہا خیر کثیر، کسی نے سب کے اقوال الگ الگ ہیں۔ اس میں ایک قول یہ ہے جو واقعے سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہے، وہ یہ ہے کیونکہ بات وہاں اولاد کے خاتمے کی چل رہی تھی کہ محمد منقطع نسل ہو گئے،
ان کی اولاد اب نہ رہے گی، کیونکہ جس کا بیٹا نہیں اس کے گھر پہ تالا لگے گا، جس کو اولاد نہیں اس کا گھر بند ہو جائے گا، اور جس کا بیٹا نہیں اس کا مشن نہیں چلے گا، اس لیے کہ نبیوں نے بیٹے مانگے ہیں۔ زکریا محراب مریم میں جا کے کہتے ہیں اللہ بیٹا دے تاکہ یہ میرے مشن کا وارث بنے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نبیوں نے اولاد مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب داڑھی کے بال سفید ہو گئے عرض کیا مولا مجھے اپنا وارث دے، جانشین عطا فرما تاکہ میرا مشن آگے بڑھے۔ نبی بیٹے مانگتے رہے، لیکن محمد الرسول اللہ کو بیٹا دے کر لے لیا گیا تو مکے کے کافروں نے کہا اب محمد سے فکر کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کو تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، اس لیے اب ان سے فکر کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ جب حضور کو یہ بات سن کر کے دل پہ تکلیف ہوئی تو اللہ نے کہا انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے تجھے فاطمہ عطا کر دیا۔ الکوثر کا مطلب ہے تجھے فاطمہ عطا کر دیا، فاطمہ تجھے دے دیا۔ کیوں؟ یہ ایک فاطمہ ملنے سے کیا ہونا ہے؟ ممکن ہے اس وقت اس کی تفسیر کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن فاطمہ دے دیا، آج اس کی تفسیر آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کسی ایک محلے میں جائیں، کم سے کم 2-4 گھر تو فاطمہ کی اولاد کے نظر آ ہی جائیں گے۔ وہ تو مکے میں کہہ رہے تھے کہ محمد کا گھر بند ہو جائے گا، لیکن فاطمہ دیا، اور حضور نے خود فرمایا سب کا رشتہ نسب بیٹوں سے چلتا ہے، اور میرا رشتہ نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ اور فاطمہ کون ہے؟ الکوثر ہے، اور الکوثر مطلب کثرت۔ کسی کو اتنے بیٹے نہ ہوئے جتنے بیٹے فاطمہ کے موجود ہیں۔ اچھا بیٹے کسی کے اتنے ہو سکتے ہیں، لیکن اتنے اچھے بیٹے کسی کے نہیں ہیں جتنے اچھے بیٹے فاطمہ کے۔ یہ عنوان تو ہم انشاءاللہ تیسرے دن کے لیے، امام علی مقام کا خاندان، نسل اور اصل۔ اس سال کچھ نئے عنوانات میں نے احباب سے کہا کہ لوگ بہت دنوں سے سن رہے ہیں، تو ہر سال کچھ نئے عنوانات ہونے چاہیے۔ تو اس سال کے نئے عنوانات میں ایک عنوان ہے حسین کی اصل اور نسل۔ انشاءاللہ یہ وہ دلچسپ عنوان ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کیا سن رہے ہیں، اور یہ اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے، وہ انہی کا کرم ہے۔ اس لیے کہ جب ان کا ذکر کرتے ہیں، حسین کا ذکر کر کے ہم حسین ہو جاتے ہیں، حسین کا ذکر کر کے ہم حسین ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی۔ اب اس کی ایک تفسیر یوں بھی عرض کروں، اس کی تشریح میں فاطمہ عطا کی۔ چلو بیٹوں کی تو کثرت ہوگی، لیکن زینب بھی تو دی، ام کلثوم بھی تو دی، رقیہ بھی تو دی، یہ تینوں بھی تو بیٹیاں ہیں۔ لیکن الکوثر کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے فاطمہ عطا کی۔ کیوں؟ تینوں کی شان بڑی نرالی ہے، وہ تینوں بھی اہل بیت ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سر پر، ہم ان کی جوتیوں کے دھول کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ بھی عظیم ہیں، وہ تینوں شہزادیاں۔ لیکن یہاں خاص فاطمہ کا ذکر ایک کہ وہ تینوں کی اولاد آگے نہیں بڑھی۔ آج کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم زینب کی اولاد میں سے ہیں، ام کلثوم کی اولاد میں سے ہیں، رقیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ان تینوں سے ان کے تو شوہروں کی نسلیں بھی نہیں چلی، لیکن فاطمۃ الزہرا وہ ہے جس سے صرف شوہر کی نسل نہیں بلکہ باپ کی نسل چلی، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ سب کی نہ اولاد اس کی خود کی پیٹ میں ہے، اور میری اولاد علی کی پیٹ میں ہے، علی کی پشت میں ہے۔ لیکن حیرت ہے، علی کی پشت میں 2 اولادیں ہیں، ایک خود کی علی کی اولاد۔ اب ذرا اہل بیت کو سمجھیں، آپ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہوگا لیکن سمجھیں، 18 سال سے سن رہے ذرا سمجھیں۔ علی کی خود کی اولاد، نبی کی بھی اولاد۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ علی کی خود کی اولاد فاطمہ سے پیدا ہو جاتی اور نبی کی اولاد ام بنین سے پیدا ہو جاتی؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جو علی کی پشت میں نبی کی اولاد ہے، پشت میں بھی ان کو اتنا شعور ہے
کہ ہمیں جانا کہاں ہے، پشت میں بھی ان کو شعور جانا کہاں ہے، کیونکہ وہ ہے کون؟ وہ بس چند نفوس ہے، ایک حسن، حسین، محسن، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادیوں کے نام پر مولا علی نے اپنی شہزادیوں کے نام رکھے، یعنی خالاؤں کے نام پہ بھانجیوں کے نام رکھے گئے۔ محسن تو بچپن میں انتقال کر گئے۔ اب یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کروں، کیونکہ صرف واقعات بیان کرنا میرا مقصد نہیں، بلکہ آپ کا ایمان بچانا بھی ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہے کہ امین القادری کو کیا ہو گیا، وہ حسین حسین کر رہا ہے، علی علی کر رہا ہے، پورے شہر کو شیعہ تو نہیں بنا دے گا۔ میں نے کہا پاگلو، حسین حسین کرنا شیعت تھوڑی ہے، اگر حسین حسین کرنا شیعت ہوتی تو نبی تھوڑی حسین حسین کرتے، علی علی کرنا اگر رافضیت ہوتی تو میرے آقا علی علی تھوڑی کرتے۔ میں اس پہ بہت دلیلیں دے چکا ہوں۔ ہمارے یہاں نعرے حیدری لگتا ہے، بیچارے کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ نعرے حیدری کہاں سے لائے؟ یہی تو نعرہ پرانا نعرہ ہے۔ جتنا وقت اسلام کے اعلان کو ہوا ہے اتنا ہی وقت اس نعرے کو ہوا ہے۔ سارے نعرے بعد میں ایجاد ہوئے، اور میں سنیوں کے سارے نعروں کا دل سے احترام کرتا ہوں، میں کوئی منع ہی نہیں کرتا، کوئی لگائے کچھ میں کہتا زندہ باد، مجھے کوئی اعتراض نہیں، سب میرے، میں سب کا ہوں۔ لیکن یہ دو نعرے اتنے پرانے ہیں، اتنے پرانے، جتنا کہ اسلام کے اعلان کو وقت ہوا اتنا ہی وقت ان دو نعروں کو، یعنی اسلام کا اعلان اور یہ دو نعرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ کون سے دو نعرے؟ ایک ہے نعرہ رسالت، ذرا پیچھے سے آگے تک ذرا دائیں بائیں سب سے گونج آ جائے، ایک ہے نعرہ رسالت، اس کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نعرہ رسالت۔ اور پیچھے والوں کی آواز میرے کمزور کانوں تک نہیں آتی، لیکن گنبد خضرا تک ضرور جائے گی، کیونکہ یہ مولا حسین کی محفل ہے، تقدیر بدلنے کی محفل ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم فقیروں سے پوچھو ان 5 دن کی محفل میں ملتا کیا ہے، ملتا کیا ہے؟ خدا کی قسم کوئی آ کر بیٹھ کر تو دیکھے، یہاں ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر تو دیکھے۔ ارے جنہیں تخت پر کرسیوں پہ وہ نہیں ملتا، جو یہاں ان فقیروں کو مولا حسین، بادشاہ حسین، شہنشاہ حسین کی خیرات ملتی ہے۔ دینے والی فاطمہ ہے، لینے والے فاطمہ کے غلام ہے۔ آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ لوگ کہنے ہیں رافضی تو نہیں کرے گا، رافضی کیوں کروں گا؟ اس لیے کہ رافضیت نام ہے صحابہ کی دشمنی کی، اور ہم فاروق اعظم کا بھی جشن مناتے ہیں، صدیق اکبر کا بھی مناتے ہیں، دفاع امیر معاویہ بھی کرتے ہیں۔ اٹھا کے دیکھ لو، تقریریں بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ جو تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، حسین بادشاہ کا نعرہ مت لگاؤ، نعرے حیدری مت لگاؤ، تو میں بتا دینا چاہتا ہوں سب بعد میں ہے، سارے نعرے، سب کا احترام، کسی کا انکار نہیں، لیکن جن دو پر لوگ چڑھ رہے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ بہت پرانے نعرے، ان کو مٹاؤ گے تو تم مٹ جاؤ گے، ان کو مٹاؤ گے تو تم مٹ جاؤ گے۔ اس لیے سنیوں کے محفلوں کی علامت بن جائے یہ نعرے، بن جائے کیا ہے، لیکن جو آپ کو ڈرا کر چپ کرایا گیا ہے، پھر سے بولنا ہوگا، پھر سے کہنا ہوگا نعرہ رسالت، ذرا بلند آواز سے رسالت، اور دوسرا نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ دو نعرے ہیں، ان کی شروعات کہاں سے ہے؟ تیرے 40 یا 40 سال کی عمر میں آمنہ کا لال کوئے صفا پر نہیں بلکہ مروہ پر کھڑا ہوتا ہے، فران کی چوٹی پر، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔
تو جو اب تک صادق الوعد الامین کہہ رہے تھے وہ سب رفو چکر ہو جاتے ہیں. کوئی گالی دیتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن وہاں 9 یا 10 سال کا پتلی پتلی ٹانگوں والا خوبصورت سا ایک بچہ کھڑا تھا, اور وہی کھڑا رہتا ہے. وہ کھڑا تھا, وہ کھڑا رہتا ہے, وہ کھڑا تھا, وہ کھڑا رہتا ہے, وہ کھڑا تھا, وہ کھڑا رہتا ہے. جہاں سب بھاگ جاتے ہیں وہ کھڑا رہتا ہے. وہ کھڑا تھا, کھڑا رہتا ہے. اور کھڑے رہ کر کے جب سب چھٹ جاتے ہیں تو لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں, تو اس سے پہلے کہ لوگ پلٹ جائیں وہ یوں کہتا ہے, یا رسول اللہ میں آپ کی مدد حمایت نصرت کروں گا, میں آپ کی مدد حمایت نصرت کروں گا. یا رسول اللہ, سب سے پہلے محمد عربی کو جس نے یا رسول اللہ کہا وہ میرا اور آپ کا مولا علی ہے, جس کی مولائیت آفاقی انٹرنیشنل ہے, بلکہ اللہ اکبر سمندروں پر جن کی مولائیت, آسمانوں پر جس کی مولائیت, زمین پر جس کی مولائیت, عرش سے لے کر فرش تک جس کی مولائیت, جنت میں جس کی مولائیت, اللہ اکبر. اس علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. تو لوگوں نے اس ننھے سے بچے کو دھمکانا چاہا, چپ کیا کہتا ہے, تو اس نے بڑھ کر کہا اس لیے کہ وہ ہاشمی خون تھا, دبنے والا نہیں تھا, چپنے والا نہیں تھا. اس کا تو حال یہ تھا نبی کے معاملے میں اسے جتنا دبایا جائے وہ اتنا ہی اٹھتا ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. تو حضور نے فرمایا یا علی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا علی تو میری مدد کرے گا. کہ مدد کروں گا یا رسول اللہ. تو جس نے پہلے یا رسول اللہ کا وہ علی, جس نے پہلے یا علی کہا وہ حضور. کیسے چھوڑ دے دونوں. اور یہاں یہ بات بھی عرض کروں, دیکھو گرے کھلتی جا رہی لیکن وقت کم ہے, جتنا سمٹا سمٹا ورنہ اگلی نشست میں, اس لیے کہ ابھی اپنے پاس ہے 5 دن انشاءاللہ, اور آپ بھی ساتھ رہیں گے. پہلی آخری تو نہیں ہے آپ کی. اور حسینی کب ساتھ, ادھورے میں کب ساتھ چھوڑ کے جانا. بلکہ حسین کہتے ہیں میں آنکھیں بند کرتا ہوں چلے جاؤں یہاں سے, چراغ بجھا دیتا ہوں چلے جاؤں یہاں سے. سب چپ رہتے ہیں, آنکھیں کھلتی تو سب بیٹھے رو رہے تھے. کہا مولا جانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں, تیرے بعد جینا کیسا, ادھورے میں چھوڑنا کیسا. کل فاطمہ پوچھے گی میرے لال کو چھوڑ کر چلے گئے تو کیا جواب دیں. ہم چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. ہمیں کربلا نصیب نہ ہوا لیکن ذکر کربلا تو نصیب ہے. تو ہر دن یہ قافلہ بڑھتا ہی جائے گا. میرے خیال سے آج تو شاید گلی تک کے کونے تک آپ پہنچ گئے, کل خدا جانے کہاں پروگرام ہے. تو جگہ کا اہتمام تھوڑا سا اچھا کیجیے گا, اس لیے کہ خواتین کا گراؤنڈ بھی بھر گیا, وہ سب باہر ہو گئی. سیدہ زینب کی کنیزوں کا ذوق یہ ہے. یہی تو لوگوں کو تکلیف ہے کہ حسین کو اگر لوگ پہچان گئے تو پھر اپنا کیا ہوگا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر کام پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بس یہی کرنا ہے کہ پوری زندگی حسین اور ان کے بابا ان کے خاندان کے نام کر دینا ہے. بلکہ رب سے دعا کرو اللہ موت کا فرشتہ دیکھے تو زبان پر علی علی, حسن حسن, حسین حسین, فاطمہ فاطمہ گویا کے پنج تن کا نام آ جائے تو روح بھی رقص کرتے ہوئے دنیا سے جائے گی کہ میری زندگی بھی کامیاب ہے, میری موت بھی کامیاب. عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کی بے ادبی رافضیت ہے, اہل بیت کی محبت نہیں. بناؤ اپنی اولاد کو محبت اہل رسول میں ڈبا دو, کیونکہ حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ, نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت. تو کیا نبی رافضی بنانے آئے تھے؟ جب محبت ہوگی تبھی تو بار بار ذکر ہوگا نا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, آقا نے فرمایا میری نسل فاطمہ سے چلے گی, علی کی پشت میں میری اولاد. تو فاطمہ الزہرا کے 3 بیٹے تھے, بچپن میں امام محسن کا انتقال ہو گیا. لیکن یہاں کچھ ہوشیار لوگ یہ کہتے ہیں
کہ محسن فاطمۃ الزہرا کے پیٹ میں تھے اور حضور کا وصال ہو گیا، تو ابو بکر جب خلیفہ بنے وہ یہ کہتے ہیں ہم تو اتنی بے ادبی سے آقاؤں کا نام ہی نہیں لیتے، کیونکہ حضور سے نسبت صحابہ کو بھی اور اہل بیت کو بھی ہے، دونوں ہمارے لیے لائق تعظیم ہیں۔ صدیق صدیق خدا کی قسم، جس نے سب کچھ لٹایا حضور کے قدموں پہ وہ صدیق ہے۔ صدیق اکبر کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، محلے میں کچھ گلی کوچوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے نوجوانوں کا ذہن خراب نہ ہو میں تشریح کرتے چل رہا ہوں۔ ابو بکر خلیفہ بنے تو عمر سے کہا کہ جاؤ فاطمہ اور علی سے کہو کہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کریں، نہ کریں تو ان کو رسی ڈال کر کے لاؤ اور فاطمہ کو مارو، استغفر اللہ۔ علی کی گردن میں لا کے رسی ڈالی اور کھینچ کر کے لائے، یہ بیان کیا جاتا ہے، اور انہی دنوں میں بیان ہوتا ہے چھپ چھپ کر، اور جو لوگ چوری چوری جاتے ہیں اس محفلوں میں وہ گلیوں میں آ کر کے بکتے ہیں۔ اس کو میں نے مرکز پہ بہت تفصیل سے بیان کیا، لیکن اس اتنی تفصیل نہیں، صرف 2 جملے۔ اور عمر گئے فاطمہ کے دروازے کو لات مارا، اور لات مار کر کے فاطمۃ الزہرا کو مارا، اس سے فاطمہ کا حمل گر گیا۔ یہ باتیں بکی جاتی ہے، من غلط ہے، استغفر اللہ۔ حضرت عمر یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ بات تو ابھی حضرت عمر کی چھوڑ ہی دیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ بکتے ہیں ان کو عقل چاہیے کہ وہ علی کی فضیلت بیان کریں یا توہین کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس علی کو ہم سنی جانتے ہیں، جو ابو طالب کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، محمد الرسول اللہ کا بھائی ہے، فاطمۃ الزہرا کا شوہر ہے، حسنین کا بابا ہے، اس علی کو ہم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون علی ہے ہمیں نہیں پتا دور رسالت میں۔ علی اعلیٰ، اس کا نام اتنا اعلیٰ ہے، وہ علی ہے۔ اللہ نے اپنا نام علی کو دیا، ہاں اللہ نے اپنے نام 2 ہستیوں کو دیا، ایک اپنا نام علی کو ابو طالب کے بیٹے کو دیا، اور ایک اپنا نام، کون سا نام؟ اپنا نام۔ اللہ نے اپنا نام احمد، اپنا نام احمد محمد الرسول اللہ کو دیا۔ یہ احمد کیسے؟ احمد کیسے؟ جو حمد کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ احمد، ہے نا؟ تو اللہ کا نام احمد کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ جب تک کوئی احمد نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی محمد ہو ہی نہیں سکتا۔ تھوڑا مشکل ہو گیا نا؟ جب تک کوئی احمد نہیں ہو اس وقت تک کوئی محمد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ محمد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی بہت تعریف کر دی گئی وہ محمد ہے۔ تو اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو پیدا کیا، اس کا کوئی نام نہ تھا، ارشاد ہوا تیرا نام کیا رکھوں، وہ چپ رہا۔ پھر اللہ نے اس کی تعریف کی، تعریف کی، تعریف کی، تعریف کی، تعریف کی، تعریف کی، خوب تعریف کی، تو جس کی خوب تعریف کر لی گئی اس کا نام ہو گیا محمد، اور جس نے تعریف کی اس کا نام ہو گیا، یہ اللہ کا ایک نام ہے احمد۔ تو اللہ نے محبوب کو بھی کہا تیرا بھی نام احمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی نہ تھا تب اللہ نے محبوب کی تعریف کی تو احمد خدا کا نام، اور جب کوئی نہیں رہے گا تعریف کرنے والا، خدا کی کوئی تعریف کرنے والا تعریف نہ کر سکے گا۔ کب؟ جب سب نفسی نفسی کہیں گے، اس وقت کوئی اللہ کی حمد نہیں کرے گا، سب کو اپنی پڑی ہوگی، تو اس وقت جو اللہ کی تعریف کر رہا ہوگا وہ احمد مجتبی۔ تو جس علی کو ہم جانتے اور مانتے ہیں اس کی گلی میں کوئی، اس کے گلے میں کوئی رسی نہیں ڈال سکتا۔ عرب کی کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا کہ جو علی کی گردن میں رسی ڈال سکے۔ حضرت عمر خلیفہ بالترتیب دوم ہے، لیکن عمر کی طاقت بھی علی کی طاقت کے برابر نہیں۔ کیوں؟ ذمہ داری سے عمر کی فضیلت علی سے بڑھ کر ہے، لیکن طاقت علی سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ جس دن علی کو جھنڈا دیا جانے والا تھا اس سے پہلے جھنڈا تو عمر کو دیا گیا تھا۔ شام کو تھک کر آئے، حضور میں نے بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا، تو نبی نے مسکرا کے کہا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو خدا و رسول کا محبوب ہے، اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور
قلعہ اسی کے ہاتھ میں فتح ہو جائے گا. بار بار سن چکے اس کو بھی نہیں دہراؤں گا. اور دیا تو علی کو. علی گئے اور جانے کے بعد ایک ہاتھ سے, کوئی واقعہ نہیں ہے, قصہ نہیں ہے, کسی شاعر کی غزلیہ شعر کو نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ صحابہ کی عینی مشاہدات بیان کر رہا ہوں. علی نے ایک ہاتھ میں, وہ بھی کون سے ہاتھ سے, توجہ فرمائے, دوسرے ہاتھ سے, الٹے ہاتھ سے نہیں, دوسرے ہاتھ سے, کیونکہ میرے علی کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. الٹے ہاتھ اوروں کے ہوتے ہیں, ایک ہاتھ اور دوسرا ہاتھ, ایک ہاتھ اور دوسرا ہاتھ. تو علی نے دوسرے ہاتھ سے اکھیڑ دیا, اور اکھیڑا ہی نہیں بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ علی نے اس کو اپنی پیٹھ پہ رکھا, اور پیٹھ پہ رکھ کے کہا چڑھ جاؤ. لشکر گھوڑے دوڑا گیا علی کی پیٹھ پر, پھر لوگ چڑھ گئے, قلعہ فتح ہو گیا. علی نے اس کو پھینکا تو دو روایتیں ملتی ہے, 70 لوگ مل کر اس کو اٹھا نہ سکے, 80 لوگ مل کر اس کو اٹھا نہ سکے. یہ دو روایتیں ملتی ہے. اور جس کی طاقت 80 لوگوں کے برابر ہو وہ علی ہے. اس کی گردن میں کوئی رسی ڈالے گا جس میں 80 کی طاقت ہو, اس کے گلے میں کوئی رسی ڈالے گا. وہ تم کمزور کسی کو مانتے ہو جس کی گلے میں رسی بھی آتی ہے, ہم تو اس علی کو مانتے ہیں. کبھی زنجیر ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام لے کر. اب علی کا نام لینے سے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, بیٹے جب کوئی وزن نہ اٹھے تو یا علی کہہ دیا کرو, نہ اٹھے تو پھر کہنا, اس لیے کہ جب یا علی کہہ کر اٹھائے گا تو بازو تیرے ہوں گے, لیکن قوت حیدری تیرے اوپر روحانی کام کر رہی ہو. آج بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں, آج بھی مشاہدہ کرتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم آپ سوچیں کہ یہ کوئی میں کہانی قصہ کہنے چلا ہوں, نہیں. آؤ ان لوگوں کا ذکر کروں جنہوں نے توحید کا درس ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلایا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جب فقیر پر مصیبت آتی, توجہ کریں, جب فقیر پر مصیبت آتی ہے مصیبت حل نہیں ہوتی کس کی, محدثین کا امام, محدثین کا سردار, اہل بریلی والوں کی سند بھی شاہ ولی اللہ تک جائے, بدایوں والوں کی سند بھی شاہ ولی اللہ تک جائے, دیوبند والوں کی سند بھی شاہ ولی اللہ تک جائے, غیر مقلدین کی سند بھی شاہ ولی اللہ تک جائے. یعنی ہندوستان کا کوئی مولوی ولی اللہ سے ناک نہیں لگا سکتا. ہر آدمی کے سامنے اگر شاہ ولی اللہ کا نام لیا جائے تو وہ کہے گا ہمارے ہیں, بریلی شریف والے کہیں گے ہمارے ہیں, یہ چوچا والے کہیں گے ہمارے ہیں, بدایوں والے کہیں گے ہمارے ہیں, حتیٰ کہ دیوبند سہارنپور بھوپال والے بھی کہیں گے ہمارے ہیں. جس کو سب اپنا مانتے ہیں اس ولی اللہ کا حوالہ پڑھنے لگا ہوں. وہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے مصیبت آتی اور ٹلتی نہیں تو میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے نجف اشرف کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں, اور رخ کر کے کہتا ہوں ناد علیم مظہر العجائب تجید اولنک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتی کا یا رسول اللہ و بلایتی کا یا علی یا علی یا علی. اور میں 7 قدم چلتا ہوں, اسی وقت اللہ میری مصیبت دور کر دیتا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شاہ ولی اللہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہیں یاد ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. شاہ ولی اللہ کو آیت کریمہ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے, لیکن جانتے ہیں یہ اسی کے کام آتی ہے جو علی والا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ربی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمہ وعلی بابھا, میں حکمت کا گھر ہوں. یا اللہ, یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اور یقیناً ہے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو دیکھو, توجہ کرو, بہت خاص بات. یا علی یا ولی, دیکھو غور کرو, جب علم کی بات آئی
تو نبی نے کہا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ شہر کا ہوتا ہے بڑا، توجہ، شہر ہوتا ہے بڑا۔ لیکن جب حکمت کی بات آئی تو یہ نہیں کہا انا مدینۃ الحکمہ، میں حکمت کا شہر نہیں، انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں۔ علم کی بات آئی تو اپنے آپ کو شہر کہا، اور حکمت کی بات آئی تو اپنے آپ کو گھر کا، لیکن دونوں کا دروازہ علی کو قرار دیا۔ اس کا مطلب شہر ایسا ہوتا ہے، توجہ، خاص توجہ، بہت اہم بات کر رہا ہوں، سیکھ سکتے ہو تو کچھ سیکھو، پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، دل میں رکھ سکتے ہو تو رکھو۔ شہر میں کوئی بھی آتا ہے، چور، اچنگا، ڈاکو، گندا، لفنگا، کوئی بھی آتا ہے۔ مالیگاؤں کے بس اسٹینڈ پہ آپ کا قبضہ ہے، چور آئے تو آ جائے، قادیانی آئے تو آ جائے، اللہ آئے تو آئے، فلاں آئے تو آئے، گنڈا آئے تو آئے، تڑی پار کہیں سے ہو کر کے آئے تو آیا، آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ لیکن گھر جو ہوتا ہے اس میں ہر کوئی نہیں آ سکتا، گھر میں ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ گھر میں کون آئے گا؟ جو اپنا ہوگا، بس اسی کو آنا ہے۔ تو بس شریعت کی دو راہیں ہیں، ایک ہے علم شریعت اور ایک اسی علم شریعت کو علم طریقت کہتے ہیں۔ جب بالائے بام پہنچ جاتے ہیں، اس کو آسان زبان میں یہ سمجھو، علم ظاہری، علم باطنی، یا علم ظاہری اور علم تصوف۔ تو جب حضور نے علم ظاہری کی بات کی تو کہا میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، جو آنا چاہے آ جائے۔ ابن تیمیہ آنا چاہے آ جائے، کچھ خیرات مل جائے گی، قیم آئے آ جائے، شوکانی آئے آ جائے، ابن کثیر آ جائے، اللہ فلاں جو آپ سب جانتے ہیں آ جائے، لے جاؤ خیرات، کیونکہ بات شہر کی ہے، پابندی کسی پر نہیں۔ لیکن جب تصوف اور علم باطنی کی بات آتی ہے، یعنی ولایت کی بات آتی ہے، وہ کہا ابن تیمیہ نہیں آ سکتا، ہر کوئی نہیں آ سکتا، دونوں کا دروازہ تو علی ہے، لیکن شہر میں پابندی نہیں، گھر پر پابندی ہے۔ جو بہت شریف چنے ہوئے ہوتے ہیں انہی کو انٹری دی جاتی ہے۔ اس میں کون آئے گا؟ انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، وہ علی جن بابو علی اس کا دروازہ ہے۔ یا رسول اللہ کون آئے گا؟ کہ بہت شریف سے شریف تر ہوں گے، وہ آئیں گے۔ مطلب کون؟ کہ وہ عبد القادر جیلانی آئے گا، وہ معین الدین اجمیری آئے گا، وہ صابر کلیری آئے گا، وہ نظام الدین محبوب الہی آئے گا، بختیار کاکی آئے گا، وارث پنجت، وارث پاک آئے گا، شاہ مدار، زندہ شاہ مدار آئے گا، اللہ وقت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی آئے گا، مفتی اعظم آئے گا، محدث اعظم آئے گا، مجدد اعظم آئے گا۔ یہ سب آ سکتے ہیں، کیوں؟ اپنے اس لیے آ سکتے ہیں علم کے شہر میں، لیکن پھر بھی اتنے کے لیے بھی یہ ہے علی سے ہو کر آنا۔ لیکن شہر کا دروازہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے پابندی کم ہوتی ہے۔ گھر کا دروازہ بہت بڑا نہیں ہوتا، لیکن اس میں بہت چنندہ لوگوں کو آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہ جو ولی اللہ ہے نا، یہ صاحب حکمت ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب حکمت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب مجھے مصیبت آتی ہے تو میں علی کا نام لیتا ہوں، اور جو مشکلیں تدبیر سے نہیں ٹلتی وہ مشکل علی کے نام سے ٹل جاتی ہے۔ تو ہم تو اس علی کو جانتے ہیں جس علی کے نام لینے کے بعد مصیبت ٹل جائے، مشکلیں آسان ہو جائے۔ اس علی کی گردن میں رسی کیسے، اور پھر فاطمۃ الزہرا کے دروازے پہ پیر، کس نے مارا یہ چھوڑو، کس کو مارا؟ بس زیادہ نہیں، مجھے ایک بات کہنی، صرف ایک بات۔ مریم بغیر شوہر کے ماں بن گئی، بچہ لے کر کے اٹھایا، اللہ مجھے تو کسی مرد نے دیکھا نہیں، میرے رب شریف خاندان کیوں؟ اتنے شریف لوگ ہیں کہ بیٹیوں کو کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتے، اور میں تو اتنی شریف کہ مجھے زکریا کے سوا کسی مرد نے دیکھا نہیں۔ زکریا نے بھی صرف اس لیے دیکھا، آج شاید کچھ آپ کے مطالعے میں اضافہ ہو جائے، زکریا کا اور مریم کا رشتہ خونی کچھ نہیں تھا، بس اتنا تھا کہ زکریا نے مریم کی طہارت کو بچپنے میں دیکھ کر گود لیا تھا۔ لے پالک تھی مریم، منہ بولی بیٹی تھی مریم، کس کی؟ نبی کی۔ توجہ کریں، نبی کی منہ بولی بیٹی کا نام ہے مریم، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، جس کے نام سے سورت آتی ہے۔ زکریا سے رشتہ کیا ہے؟ کوچ نہیں،
خون کا کوئی ظاہری رشتہ نہیں، بس لے پالک ہے۔ مریم کی ماں نے نظر مانی، عمران کی بیوی نے، اور زکریا نے کہا میں اس کو اپنی گود لیتا ہوں اور اپنی بیٹی بناتا ہوں، صرف منہ سے اپنی بیٹی بناتا ہوں۔ اتنی پارسا تھی کہ جو منہ بولا باپ تھا بس اس کو اپنا چہرہ دکھایا، اس کے سوا کسی نے مریم کا چہرہ نہ دیکھا۔ بچہ پیدا ہوا مریم کی ناف سے، تو اس وقت مریم نے، اللہ اکبر، مریم نے بچہ ہاتھ میں اٹھایا، اللہ اسے لے کر تو جاؤں گی لیکن بتاؤں گی کیا کہ مجھے کسی نے چھوا نہیں، کروں کیا؟ تو اس وقت رب نے فرمایا تو چپ رہنا، سارا کام اس بچے کے ذریعے آسان ہوگا۔ لیکن ابھی بچے کو لوگوں نے دیکھا دور سے، تو جو خاندان کی عورتیں تھیں، مریم کے خاندان کی عورتیں، شریف عورتیں تھیں، وہ بے قابو ہو گئی، اس لیے کہ خاندان کی کوئی لڑکی غلط قدم اٹھائے تو سب سے زیادہ آبجیکشن عورتوں کو ہوتا ہے کہ اس نے ہماری برادری کو، عورت برادری کو اس نے بدنام کر دیا۔ عورتوں نے آستین چڑھائی اور بچہ جب مریم کی گود میں دیکھا تو مکے بنائے، اور مکے بنا کر ابن عباس کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ مریم کو مارنے کے لیے جیسے ہی خاندان کی عورتیں محبت کی غیرت میں دوڑی، ان کے ہاتھ مفلوج ہو کر کے نیچے کو گر گئے، کسی کے ہاتھ مریم تک پہنچ نہ سکے۔ توجہ فرمائے، کسی کے ہاتھ مریم تک پہنچ نہ سکے، کیوں؟ اس لیے کہ مریم ایک نبی کی منہ بولی بیٹی تھی، ایک نبی کی منہ بولی بیٹی تھی اور ایک نبی کی ماں تھی۔ غور کریں تو اس مریم کو اگر غیرت محبت میں گھر کی عورتیں مارنا چاہیں کسی غلط الزام کی تردید میں، تو اس وقت ان کے ہاتھ فالے زدہ ہو جاتے ہیں۔ ارے جب نبی کی منہ بولی بیٹی کو کوئی تماچا نہیں لگا سکتا، تو جس کے بارے میں نبی نے فرمایا الفاطمۃ بدغۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو کوئی ہاتھ کیسے لگا سکتا؟ ہم اس فاطمہ کو مانتے ہیں، ہم اس فاطمہ کو مانتے ہیں جس کے دروازے پر جبریل جانے سے پہلے اجازت طلب کرتا۔ آپ تو حضرت عمر ابن خطاب کی بات ہی چھوڑیے، کوئی فاطمہ تک ہاتھ بڑھائے اس کا ہاتھ سلامت کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، ارے جب کچا بچہ گر جاتا ہے، جب بچہ کچا گر جاتا ہے تو کیسے پتا چلتا کہ یہ بیٹا تھا کہ بیٹی؟ سینہ پیٹنے والوں سے میری گزارش ہے کہ 1450 سال کے بعد یہ تم لائے کہاں سے کہ محسن پیٹ سے گر گئے تھے؟ ارے جو بچہ پیٹ سے گرتا ہے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیٹا ہے کہ بیٹی، اور تم نے نام بھی رکھ دیا ان کا۔ تو پتا چلا محسن پیٹ سے نہیں گرے تھے، محسن پیدا ہوئے، رسول پاک نے ان کے کان میں اذان پڑی اور اس کے بعد ان کا وصال ہوا۔ یہ ہے تاریخ، یہ ہے تاریخ، یہ ہے سچائی۔ ورنہ یہ بکتے ہو کہ محسن فاطمۃ الزہرا کو مار تو کوئی نہیں سکتا۔ آپ کو بتاؤں، جس کو ملک الموت کہتے ہیں نا، ملک الموت، وہ بھی فاطمہ کو نہیں مار سکتا۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ حوالے سے کہہ رہا ہوں، روح البیان جلد نمبر 4 بیروت سے عربی میں چھپی ہوئی، اس میں یہ موجود ہے کہ اللہ نے ملک الموت سے کہا، اے ملک الموت، فاطمہ کی روح نکالنے اس کے حجرے میں نہیں جانا، وہ اتنی باغیرت عورت ہے کہ تجھے برداشت نہیں کرے گی، اس لیے فاطمہ کی روح تو نہیں نکالے گا، اس کا خدا خود نکالے گا۔ یہ فاطمۃ الزہرا ہے، یہ شان فاطمہ حسنین کی امی کی شان یہ ہے۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو میں ابھی تو تمہید کا وہ جملہ چھیڑا تو اس کے ثبوت میں اتنے مجھے شواہد پیش کرنے پڑے۔ حضور علیہ السلام نے فاطمہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہی جملہ کہہ رہا تھا، اسی جملے پر بات ختم ہوگی، ٹائم بھی ہو گیا۔ ہاتھ پھیلا کے کہا، بیٹی فاطمہ، میرا بیٹا میرے حوالے کرو۔ آپ نے لیا اور لے کر کے دیکھا، حسین نے نانا کو دیکھا، نانا نے حسین کو دیکھا، ایک دوسرے کو دیکھا، گویا کہ امامت نے نبوت کو دیکھا، نبوت نے امامت کو دیکھا، اور حضور مسکرائے، یوں مسکرائے جان سی کلیاں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ حضور ابھی مسکرا رہے تھے کہ اتنے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار رونے لگے۔ اس رونے پر کتنوں کو تکلیف ہے؟ حضور رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ دیکھو، جس رونے سے مجھے بھی تکلیف ہے،
وہ او کر کے اس رونے سے تکلیف ہے، اس لیے کہ حسین کا نام پاک اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، شہید مرتے نہیں ہیں نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے۔ ہماری آنکھ میں جو آنسو آتے ہیں وہ محبت حضور کی آنکھ میں آ گئے تو پھر ہماری آنکھ کی کیا بات۔ اور ہم تو محبت حسین میں رو کر بہت بڑا کام ہم کیا کر سکیں۔ اہل زہد اپنے زہد پہ ناز کریں، اہل تقوی اپنے تقوی پہ ناز کریں۔ ہمارے پاس تو نہ تقوی ہے نہ زہد ہے، نہ علم ہے نہ عمل ہے۔ اگر اللہ قیامت میں پوچھے گا کیا لایا ہے تو بس یہی کہہ دیں گے محبت حسین میں جو چند آنسو گرے تھے وعظ کے وقت، بس اسی کو قبول کر لے تو اپنے لیے نجات ہو جائے۔ ہاں، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہمارے پاس۔ اور ہے کیا؟ وقت ہوتا تو میں ایک حدیث پڑھتا آپ کے سامنے، لیکن آج نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ وقت ختم ہوا، اور اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کم سے کم 10 منٹ چاہیے اس کی تشریح کے لیے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اور ایسی حدیث ہے کہ اگر اس حدیث پہ عمل کر لیں تو اس سے بڑھ کر اور کسی عمل میں فائدہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، ایسی حدیث ہے۔ لیکن میں وہ ان 5 دنوں میں کہیں پڑھوں گا، جب یاد آئے گی، مولا حسین کی جب اجازت ہوگی، ان کا کرم ہوگا، اس وقت تو پڑھوں گا اور آپ جھوم جائیں گے۔ دیکھو، نماز پڑھ کر جنت ضرور ملے گی، لیکن جس درجے میں حضور رہیں گے وہ جنت نہیں ملے گی، کیونکہ حضور کی نماز اپنی نماز برابر نہیں۔ روزہ رکھ کے باب الریان سے داخل ہوں گے لیکن اس جنت میں نہیں جائیں گے جس میں حضور رہیں گے، بلکہ حضرت ابراہیم بھی اس جنت میں نہیں جائیں گے عمل کی بنیاد پر۔ لیکن ایک عمل حضور نے ایسا بتایا، اور وہ حدیث سیاہ ستہ میں ہے، یعنی کسی قصے کہانی کی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ سیاہ ستہ میں ایسا عمل بتایا کہ اگر وہ کوئی عمل کر لے تو حضور فرماتے ہیں کہ جس جنت میں میں رہوں گا، غور کرنے آپ، آقا فرماتے ہیں جس جنت میں میں محمد رہوں گا اس جنت میں تم بھی رہو گے۔ ایک عمل سی، بس ایک عمل، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن عرض کروں گا۔ تو میں اس وقت عرض یہ کر رہا تھا، حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے، سرکار رونے لگے، حضور روئے، کوئی سبب رونے کا نظر نہیں آتا۔ سیدہ نے عرض کی بابا میرے گھر کتنا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، آپ نے اس کا نام حسین رکھا۔ یہ نام حسین کی خصوصیت ہے کہ حسین کو آپ حسین بھی پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ حسین کو آپ حسین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے حسن اور ایک ہوتا ہے حسین۔ جو حسن ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور جو حسین ہوتا ہے وہ سیغہ تصغیر ہے، چھوٹا ہوتا ہے۔ تو بڑے کا نام حسن رکھا تاکہ آپ اس کو حسن پڑھ لیں تو بڑا ہو جائے، اور اس کا حسین رکھا حسین پڑھ لیں تو پتہ چل جائے کہ یہ چھوٹے بھائی ہیں۔ دیکھیں ان کے نام بھی ایسے ہیں۔ حسین سے پہلے کوئی حسین نہ تھا، حسین سے پہلے کوئی حسین نہ تھا، اور حسین کے بعد کوئی حسین ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بھی کہہ دوں، حسین سے پہلے کوئی حسین جیسا حسین نہ تھا، حسین سے پہلے کوئی حسین جیسا حسین نہ تھا، اور حسین کے بعد کوئی حسین جیسا حسین نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کوئی میری حسنی عقیدت ہے، وہ تو کتنی ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس میں نہیں ہے۔ اگر حسین سے پہلے کوئی حسین جیسا حسین ہوتا تو حضور اس کے لیے کہتے فلانا منی، فلانا منی وانا من الفلان، میں فلاں سے ہوں اور فلاں مجھ سے۔ لیکن حضور جانتے کہ حسین سے پہلے کوئی حسین جیسا حسین نہیں ہے، اس لیے جب حسین آ گئے تو کہا حسین منی وانا من الحسین۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی مکمل تشریح آج تک ہو ہی نہیں سکی۔ بڑے بڑے محدثین بول بول کر کے خاموش ہو گئے، خدا جانے اس کی تشریح کب مکمل ہوگی۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا، حضور رونے لگے، آنکھ میں آنسو آ گئے، سرکار روئے۔ سیدہ نے کہا بابا میرا بیٹا حسین پیدا ہوا، آپ رو رہے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے بیٹی میرے پاس جبریل آیا، توجہ کریں آپ، محفل حسین میں آنے والوں کتنے خوش نصیب ہو۔ جبریل آیا، اور جبریل آ کر کے ایک مٹی لایا اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے، اور جس دن یہ سرخ ہو جائے گی اس دن آپ کا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ پہلی مرتبہ حسین کی پیدائش کے بعد جو شہادت بیان کر رہا ہے وہ جبریل ہے، اور جو سن رہا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور دوسری مرتبہ جو شہادت بیان کر رہا ہے وہ امام الانبیاء ہے،
اور جو سن رہی وہ سیدہ فاطمہ ہے. جب حضور نے شہادت سنا حضور بھی رو پڑے, فاطمہ الزہرا نے سنا فاطمہ بھی رو پڑی. اس کی حضور جس وقت میرا حسین شہید ہوگا آپ نہیں رہیں گے, میں نہیں رہوں گی, علی نہیں رہیں گے. آقا نے فرمایا بیٹی ہم نہیں رہیں گے, لیکن البتہ ہم حسین کا امتحان دیکھنے کربلا میں ضرور جائیں گے. اور سرکار نے فرمایا ام سلمہ کہاں ہے؟ بس اسی پہ آج کی گفتگو ختم. آقا نے کیا کہا؟ ام سلمہ کہاں ہے؟ ہر مرتبہ جب انعام دینے کی بات ہوتی تھی, کوئی خاص بات راز کی کہنے کی بات ہوتی تھی, ام سلمہ کو نہیں بلایا جاتا تھا. محبوب رب العالمین جو تھی نا, جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا, صدیق کی بیٹی صدیقہ, اس عائشہ کو بلایا جاتا تھا. لیکن آج عائشہ کو نہیں بلایا جا رہا ہے. ام سلمہ کہاں ہے؟ ام سلمہ نے کہا لبیک حضور میں حاضر ہوں, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. سرکار نے کہا یہ مٹی رکھو, جب یہ سرخ ہو جائے گی خون بن جائے گی اس وقت میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا. ام سلمہ نے اس کو ایک بوتل میں رکھا. میں حیران ہوں یا رسول اللہ, آپ کو مٹی دینا تھی سیدہ فاطمہ کو دیتے, ماں زیادہ حقدار تھی, اور کسی کو دینا تھا تو مومنوں کی ماں محبوب رب العالمین وہ زیادہ حقدار تھی. ام سلمہ بھی ام المومنین, آپ نے ان کو کیوں دیا؟ تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ فاطمہ الزہرا تو حضور کے بعد 6 مہینے کے بعد ہی پردہ فرمانے والی تھی. مولا علی 40 سال کے بعد پردہ فرمانے والے تھے. سیدہ عائشہ 50 سال کے بعد پردہ فرمانے والی تھی. لیکن ام سلمہ کربلا کے واقعے تک حیات رہنے والی تھی. تو حضور ام سلمہ کی زندگی کو دیکھ رہے تھے اور گویا کے غیب کی خبر دے رہے تھے کہ ام سلمہ یہ مٹی لے, جب تک حسین شہید نہیں ہوگا تو زندہ رہے گی. بلکہ مٹی نہیں دے رہے تھے, ام سلمہ کو زندگی کی ضمانت بھی عطا کر رہے تھے. یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آگے کی جو نشست ہوگی انشاءاللہ, یہ سنی دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, آپ کا ذوق سلامت ہو تو آپ آئیں, ورنہ کوئی بات نہیں. لیکن کل کی محفل ناک چھاپ جھوپڑ پٹی میں ہوگی, بڑی مکہ میں. کل کا عنوان ہے جی حسین کی نسل اور حسین کی اصل. نسل اور اصل, آپ اس کو ضرور سن لیں. اگر آپ کا ذوق سلامت ہو انشاءاللہ تو آپ اس کو ضرور, اس عنوان کو, شاید یہی عنوان ہے کل کے لیے, تو آپ اس کو ضرور سننے کے لیے آئیں. آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اس لیے کہ آج کے دور میں جو یزید سے امام حسین کو کمپیئر کرتے ہیں, تقابل کرتے ہیں, ان لوگوں کو بتانا ہوگا کہ مولا حسین کی شان کیا ہے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.